میرا نام فہیم علی ہے، میں سابق بینکر ہوں۔ ایک عام خیال میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں واضح طور پر تفرقہ کو منع کیا ہے، اور انور مسعود صاحب آپ کی وساطت سے سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی، خاص کر خلیفہ دوم نے، جب مجلس شورا کے پاس 5 آدمیوں کی لسٹ پیش کی تھی جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شامل تھے، تو آپ نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر اس میں سے 4 ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف رہ جائے تو اس کو قتل کر دینا۔ تفرقہ پرستی کے متعلق بہت واضح طور پہ ہر ایک نے کہا ہے۔ پاکستان میں علماء کرام جو تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے کون سا قدم اٹھایا ہے قرآن اور سنت اور ساری ان چیزوں کی روشنی میں؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ پہلے صرف جمعیت علماء پاکستان تھی، اور جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ساتھ اب جمعیت علماء اسلام بھی ہے۔ کتنا اچھا قدم اٹھایا ہے، داد نہیں دی آپ نے اس کی ابھی تک۔